الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید بر خدا کہ سب احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور ماہ مبارک رمضان سے بھرپور فائدہ بھی اٹھا رہے ہوں گے۔ ایک ایسا نسخہ جس پر ہر وہ انسان عمل کر کے کامیابی حاصل کر سکتا ہے کہ جو ماہ مبارک رمضان میں پورے قرآن کی تلاوت کرنے کا خواہش مند ہے۔ اور یہ بات بالخصوص میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو قرآن کی بالخصوص یہ بات میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ جو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہ کسی بھی وجہ سے قرآن اگر نہیں پڑھ پاتے، انہوں نے قرآن مکمل نہیں پڑھا ہوا، تو ماہ مبارک رمضان میں ان کے لیے بھی یہ خاص نسخہ موجود ہے کہ وہ اس پہ عمل کر کے قرآن پڑھنے کا، دیکھنے کا، سننے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں۔ دو تین باتیں بنیادی طور پہ یاد رکھیے کہ قرآن کی چونکہ تلاوت کرنی چاہیے ماہ مبارک رمضان میں، اور ماہ مبارک رمضان ربیع قرآن کا مہینہ ہے، بہار قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، روایات، آیات، احادیث میں تاکید کی گئی ہے اس کی تلاوت پر، حتیٰ کہ بالخصوص ماہ مبارک رمضان میں اس کی تلاوت پر بڑی تاکید کی گئی ہے۔ اب ایک شخص رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ میں قرآن کا قاری ہوں، حفظ کر چکا ہوں، مجھے زبانی قرآن یاد ہے، تو کیا میں دیکھ کر پڑھوں یا ایسے ہی اس کا تکرار کرتا رہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم دیکھ کر قرآن پڑھو۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن کی تلاوت کا بھی ثواب ملے گا اور قرآن کو دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا۔ جو میرے بہن بھائی قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، وہ قرآن کو کم از کم دیکھ تو سکتے ہیں۔ وہ جب نماز فجر ادا کریں تو اس کے بعد قرآن کھولیں، ہر ایک سطر پہ ایسے نگاہ پھیریں، اور اگر نورن علی نور والا جو ہے وہ طریقہ اپنانا چاہیں تو وہ اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہر ایک سطر پر ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تلاوت کر سکتے ہیں، چونکہ روایات میں موجود ہے کہ جس نے ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی ہے گویا اس نے 700 سال کی عبادت کا ثواب حاصل کر لیا ہے۔ اس کے نامہ اعمال میں 4000 نیکیاں لکھ دی جاتی ہیں، اس کے نامہ اعمال سے 4000 گناہ محو کر دیے جاتے ہیں، اور 4000 درجات اس کے بلند کر دیے جاتے ہیں۔ اب آپ اندازہ لگائیے اگر معروف قول کی بنا پہ پورے قرآن مجید میں 6666 آیات اگر ہیں تو ہر ایک آیت کے اوپر اگر وہ ایک دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، سوچئے ایک دفعہ بسم اللہ پڑھنے پر 700 سال کی عبادت کا ثواب پروردگار نے دینا ہے۔ اب 700 کو 6666 پر آپ ضرب کر کے دیکھیں کہ کس قدر عظیم ثواب حاصل ہوگا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ 4000 نیکیاں ملنی ہیں، 4000 گناہ معاف ہونے ہیں، 4000 درجات بلند ہونے ہیں ایک آیت کے عوض میں، اور قرآن میں اتنی آیات ہے۔ یہ اجر و ثواب تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے، صرف قرآن کو دیکھیں گے، دیکھنے کا ثواب، اور بسم اللہ پڑھیں گے اور بسم اللہ کا ثواب۔ اس سے بہترین اور طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ کیونکہ ماہ مبارک رمضان رحمت ہے ہر انسان کے لیے جو ہدایت لینا چاہتا ہے۔ تو دیکھیں ہدایت کے بہت سارے طریقے ہیں، رحمت، برکت پروردگار اور مغفرت الہی حاصل کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، جن میں ایک آسان سا طریقہ میں نے اپنے ان بھائیوں کے لیے، میں نے اپنے ان بھائی اور بہنوں کے لیے بیان کیا ہے کہ جو قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتے۔ یہ طریقہ ضرور اپنائیے اور اس ماہ مبارک رمضان میں بہت سارا ثواب حاصل کیجئے۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ اتنا ثواب ملے گا، اس قدر ثواب ملے گا، آیا اتنا ملے گا بھی یا نہیں ملے گا؟ تو یاد رکھیے یہ ثواب نہ آپ نے دینا ہے، یہ ثواب نہ میں نے دینا ہے، یہ ثواب اس پروردگار نے دینا ہے جو عالمین کا پالنے والا ہے، جو رب العالمین ہے، جو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، جس کی قدرت کا اعلان اور اظہار کائنات کا ایک ایک ذرہ کر رہا ہے۔ کائنات کی ہر چیز اس کی
قدرت بیان کر رہی ہے، اس کی حاکمیت بیان کر رہی ہے، اس کا رحم اور مہربان ہونا بیان کر رہی ہے، اس کا مہربان اور رحیم ہونا بیان کر رہی ہے۔ یہ ثواب اس پروردگار نے دینا ہے، اور ثواب تو اس نے اس طرح بھی دینا ہے کہ جو اس کے ساتھ حسن ظن رکھے گا، پروردگار اجر و ثواب تو اسے بھی دے دے گا۔ جس طرح ہمارے کہا جاتا ہے کہ ہمیں مطلوب اس کی رحمت ہے، ہمیں مطلوب اس کا لطف و کرم ہے، تو آئیے ماہ مبارک رمضان میں اس انداز میں بھی پروردگار کا لطف و کرم اور فضل حاصل کریں۔ پروردگار آپ کے اور میرے اور ہم سب کے مرحومین کے گناہ صغیرہ کبیرہ بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔